जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब लोग? खैरियत से हैं? आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। आज ईद का तीसरा दिन है। यकीनन ईद आपकी बहुत अच्छी गुजरी होगी, लेकिन बहरहाल मेरी तरफ से एक बार फिर मुबारकबाद आप कबूल कीजिए। मैंने एक अजीब सी फातिहा देखी। उस फातिहा में दो कुर्सियाँ लगी हुई हैं, नीचे कारपेट बिछा हुआ है और वहाँ पे दो अफराद बैठ के फातिहा खानी कर रहे हैं। ये वाक़या कहाँ पे हुआ और क्यों हुआ और इतनी VVIP फातिहा पढ़ने की क्या ज़रूरत है, ये हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और ईद के दिन इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ जेल हुकाम ने क्या सलूक किया, ये भी पूरी तफसील के साथ आज के व्लॉग में बताया जाएगा। और क्रिकेटर हारिस रऊफ के साथ किसने बदतमीज़ी की, क्यों बदतमीज़ी की, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। लेकिन व्लॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और यही वो फेवर है जो आप हमारी कर सकते हैं। सबसे पहले हारिस रऊफ साहब की तरफ आते हैं। ये पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं, बॉलर हैं, बहुत अच्छे बॉलर हैं। अमेरिका के अंदर अपनी अहलिया के साथ एक होटल में ठहरे हुए थे। वहाँ ये वॉक कर रहे थे होटल के अपनी प्रेमिसेस के अंदर। आपने यकीनन ये फुटेज देख ली होगी। और उसके बिल्कुल साथ एक फुटपाथ है जहाँ से लोग गुजरते रहते हैं। और ये क्योंकि होटल के अंदर थे, ऑलमोस्ट अंदर थे, और बाहर से सामने से गाड़ियाँ गुजर रही हैं और फुटपाथ के ऊपर लोग चहलकदमी कर रहे हैं। वहाँ से कोई पाकिस्तानी गुजरे और उन्होंने जब हारिस रऊफ को देखा तो उसके साथ बदकलामी शुरू कर दी। बल्कि उनमें से एक साहब ने बाकायदा गाली दे दी हारिस रऊफ को कि तुम वो लोग हो जिनकी वजह से हमें अमेरिका में इतनी तकलीफ़ हुई, हम इतनी दूर से मैच देखने के लिए आए और तुमने वहाँ पे वो कर दी। उसके बाद एक दो चार अजीबोगरीब से फ़िक्रें हैं जो मैं यहाँ पे दोहरा नहीं सकता। अब वो इतना इंसल्टिंग रवैया था उन सब का कि हारिस रऊफ ने दौड़ लगा दी उनकी तरफ मारने के लिए। उनकी बेगम उनको पीछे से पकड़ती रही, रोकती रही। फिर एक दूसरी साइड से जो ज़ाहिर है पाकिस्तानी था वो भी, या फिर उनकी अपनी टीम का कोई बंदा था, बहरहाल वो दरमियान में आया और उसने उनको दबोच लिया कि कहीं ऐसा ना हो कि उनके ऊपर अटैक कर दें। और अगर हारिस रऊफ उनके ऊपर अटैक कर देते तो फिर डेफिनेटली ये गिरफ़्तार भी हो जाते, क्योंकि अमेरिका के अंदर रूल्स मुख्तलिफ हैं। वहाँ ऐसा नहीं है कि आपका कोई चाहने वाला हो या आपका कोई देखने वाला हो या फिर आपका कोई फ़ैन हो और वो आपके साथ बदकलामी करे और आप तोड़ के उसको फेंटा लगाते हैं, क्योंकि वहाँ पे किसी दूसरे आदमी को टच करना एक बहुत बड़ा जुर्म है, जिसके बाद इंसान गिरफ़्तार भी हो जाता है और गिरफ़्तारी के बाद बाज़ स्टेट के अंदर 10 साल कैद की सज़ा हो जाती है। तो कहीं अगर हारिस रऊफ साहब उस आदमी को टच कर देते तो यकीनन वो फिर गिरफ़्तार हो जाते और एक बड़ी स्टोरी बन जाती। बहरहाल दरमियान में लोगों ने आके उनको रोक लिया और फिर वो बार बार कहते रहे कि ये तुम्हारी तरबियत है, तुम्हारे वालिदैन ने ये तरबियत की है तुम्हारी। तो हारिस रऊफ साहब, पाकिस्तानी कौम की तरबियत यही हुई है। हम में से कुछ लोग पैसे वाले हो जाते हैं, कुछ लोग पढ़े लिखे हो जाते हैं, बाकी अनपढ़ रह जाते हैं। लेकिन जो अनपढ़ है या पैसे वाला है या पढ़ा लिखा है, उसका रवैया यही है। क्योंकि जब मैं कॉलेज में पढ़ता होता था तो मुझे याद है कि गुजरात दो बल्कि एक्टर्स की एक पूरी टीम थी, क्रिकेट टीम थी, वो वहाँ पे आई थी। और ये कोई इस टाइप का फंक्शन था जिसमें कोई वेलफेयर के लिए पैसे जमा करने थे। और उसमें गुलाम महिउद्दीन भी थे, उसके अंदर नदीम साहब भी थे, फिर उसके अंदर कुछ और एक्टर भी, बड़े मशहूर एक्टर उस वक्त के थे। और वहाँ पे जब वो दाखिल हुए तो उससे पहले बहुत बड़ा हजूम इकट्ठा हो गया था स्टेडियम के अंदर। लेकिन जो ही वो खिलाड़ी, जो एक्टर्स थे, वो स्टेडियम के अंदर दाखिल होने शुरू हुए तो लोगों ने उनको जूते मारने शुरू कर दिए। किसी ने जूते मार दिए, किसी ने प्लास्टिक की बॉटल फेंक दी उनकी तरफ। बल्कि जो एक लड़का, उसके हाथ में बैट था, ये जो होता है ना बांस का डंडा छोटा सा, वो था, और उसने गुलाम महिउद्दीन साहब को पीछे से जड़ दिया। मैं देख रहा था कि जब उनको लगा तो उन्होंने इतने अफसोस से उसकी तरफ देखा कि बस वो मेरे दिल में वो नज़रें रह गई आज तक। तो उस ज़माने में भी ये होता था कि कहीं एक्टर नज़र आ जाता था, कहीं एक्ट्रेसेस नज़र आ जाती थी, कहीं पे कोई खिलाड़ी नज़र आ जाता था, तो उसके साथ भी यही सलूक किया जाता था। चंद दिन पहले इंग्लैंड में बाबर आजम साहब के साथ क्या हुआ, उनके साथ भी यही हुआ कि उनका फ़ैन था, वो आया और उसने उनके साथ गाली गलौज करनी शुरू कर दी। तो पाकिस्तानी कौम बड़ी दिलचस्प है, ये जब किसी से मोहब्बत करती है तो फिर उसके साथ यही सलूक करती है। ये पंजाबियों के बारे में कहा जाता है कि जब उन्हें अपने बेटे पे प्यार आता है तो उसको खोते दा पुत्र कहते हैं। यानी आप वो बच्चे को उठाएंगे और उठाने के बाद उछालते रहेंगे और कहते रहेंगे और तू बड़ा खोते दा पुत्र है। यानी अपने बेटे को जब उसके ऊपर प्यार आएगा तो पंजाबी उसको खोते का पुत्र कहते हैं। तो ये हमारे प्यार करने का स्टाइल है। और उसके साथ सो फॉर सो कि आपने अमेरिका के अंदर दो बड़े अहम मैच हार दिए, तो आप टूर्नामेंट से आउट हो गए और इतनी ज़्यादा हजीमत और बदनामी पाकिस्तान को बर्दाश्त करना पड़ी। तो फिर ज़ाहिर है उसके बाद आपके साथ यही सलूक हो सकता था जो पाकिस्तानी कौम करती है।
تو دوسرا جو تھوڑا بہت کسر رہ گئی تھی سارے معاملے میں وہ عمران خان صاحب نے پوری کر دی. انہوں نے کوئی ایسی تربیت کی ہے پوری قوم کی کہ کسی جگہ پہ بھی اگر انہیں کوئی بندہ نظر آ جاتا ہے تو اس کے ساتھ یہی سلوک شروع کر دیتے ہیں. آپ دیکھ لیں جو پی ٹی آئی کے ورکرز سوشل میڈیا پہ کرتے ہیں, جو ایون مسجدوں کے اندر کرتے ہیں, جو خانہ کعبہ کے اندر کرتے ہیں وہاں پہ سامنے طواف کرتے ہوئے, جو مسجد نبوی کے اندر کرتے ہیں, تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ باقی جو جگہیں ہیں جو امریکہ ہے یا یورپ ہے وہ کتنی پاک ہے کہ وہاں پہ وہ بڑا آپ کا خیال رکھیں گے. تو پاکستانی قوم حارث صاحب ایسی ہی ہے, اور اب اس سے بہت زیادہ توقعات وہ بسا نہ کریں. یہاں جو شخص بھی ان کو مل جائے گا یہ اس کے ساتھ وہی سلوک کریں گے جو آپ کے ساتھ امریکہ کے اندر ہوا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ اب آپ عادت ڈال لیں, کیونکہ پاکستانی قوم جس سے پیار کرتی ہے اسے اسی طرح کھوتے دا پتر کہتی ہے. بس یہ ہے, اس کو ذہن میں رکھیں. عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کی یہ عید بھی ظاہر جیل کے اندر گزری. عید کے دن دونوں نے درخواست دے رکھی تھی, بلکہ اس سے پہلے درخواست دے دی تھی کہ ہم نماز ادا کرنا چاہتے ہیں, اور عید کی نماز ظاہر باجماعت ہوتی ہے. لیکن جو جیل کا سٹاف ہے اس نے عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کو نماز عید جو ہے اس کی اجازت نہیں دی. شاید اس کی وجہ یہ ہوگی کہ ان سب کو خطرہ ہوگا کہ جب یہ ہجوم میں جائیں گے تو قیدی صحیح لیکن یہ سارے کے سارے ان کے فینس ہو سکتے ہیں, اور وہاں پہ جو سیاسی نعرے بازی ہوگی وہ ظاہر ہے اس کے لیے نہ جیل حکام تیار ہیں, نہ ہی ریاست تیار ہے, نہ ہی گورنمنٹ تیار ہے. تو ظاہر ہے جیل خانہ جات کی جو منسٹری ہے تو اس نے عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کو نماز عید کی ادائیگی کی اجازت نہیں دی, اور یوں دونوں لیڈر عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب عید کا سارا دن جیل کے اندر رہے, اپنے سیل کے اندر رہے. عمران خان صاحب جو ہیں وہ پرانا اخبار پڑھتے رہے, ایک دن پرانا, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کتابیں پڑھتے رہے, اور ٹی وی کے اوپر وہ مختلف میچ بھی دیکھتے رہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو پی ٹی وی کے اوپر جو نشریات چل رہی تھی عید کی وہ دیکھتے رہے. اور نماز انہوں نے اپنے کمرے میں ادا کی, لیکن عید کی نماز نہیں ادا کی. ظاہر عید کی نماز تو باجماعت ہوتی ہے. شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوا, اور یہ جو ساری انفارمیشن ہے شاہ محمود قریشی صاحب نے کل اپنی صاحبزادی مہر بانو کو جب وہ جیل میں اپنے والد سے ملاقات کرنے کے لیے گئی تو انہیں بتایا کہ ہمارے ساتھ تو یہ ہوا ہے, اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ان کی عید کے دن بھی ملاقات نہیں ہو سکی. لہٰذا عمران خان صاحب جو ہیں وہ یہ عید اور اس سے پچھلی عید, اور شاہ محمود قریشی صاحب بھی یہ عید اور اس سے پچھلی عید دونوں جیل کے سیل میں رہ کے انہوں نے گزار دی, وہ نماز ادا نہیں کر سکے, جو میرا خیال ہے زیادتی ہے. اگر عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب نماز عید ادا کرنا چاہتے ہیں تو انہیں یہ اجازت ہونی چاہیے. چلیں آپ انہیں ہجوم میں نہ جانے دیں, ان کے سامنے کو فینس لگا دیں اور فینس کی دوسری سائڈ پہ وہ باجماعت نماز عید ادا کر لیں. جب جیل کے اندر قتل کے ملزم ان کو یہ اجازت ہوتی ہے کہ وہ نماز عید ادا کر سکتے ہیں, تو پھر عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کو اجازت نہ دینا یہ زیادتی ہے. اور اگر خدا نخواستہ یہ اگلی عید تک جیل کے اندر رہتے ہیں تو میری ریکویسٹ ہے کہ انہیں اس چیز کی اجازت ہونی چاہیے. بس آپ کو فینس کریٹ کر دیں یا انہیں کمرے میں بٹھا دیں جہاں سے انہیں باقاعدہ آواز آ رہی ہو, اور وہ اس کے ساتھ ساتھ نماز عید ادا کر سکیں, جو میرا خیال ہے ان کا حق ہے. اور اگر انہیں یہ حق نہیں دیا جاتا تو یہ بڑی زیادتی ہوگی. اور اسی طرح جو نماز جمعہ ہے وہ بھی ان کو اسی طرح باقاعدہ باجماعت ادا کرنے کی اجازت ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, ان کے لیے ایک الگ ارینجمنٹ کر دیں کہ وہ لوگوں کے درمیان نہ ہوں, کیونکہ خطرہ یہ ہے کہ کہیں ان کے اوپر کوئی اٹیک نہ کر دے یا وہاں پہ کوئی سیاسی نعرے بازی نہ سٹارٹ ہو جائے. تو دونوں چیزوں سے بچانے کے لیے آپ تھوڑا سا فاصلے پہ رکھیں ان کو. لوگوں کو نہیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو دیوار ہے یا یہ جو فینس ہے اس کے پیچھے عمران خان یا شاہ محمود قریشی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن ان کو نماز جمعہ اور نماز عید کی ادائیگی کی اجازت ہونی چاہیے. ایک تصویریں چلیں کل اور میں تصویروں کو دیکھ کے بڑا حیران رہ گیا. یہ بیسیکلی صدر آصف علی زرداری صاحب اپنے آبائی گاؤں گئے تھے, نواب شاہ کے اندر ان کا آبائی گاؤں ہے, اور وہاں پہ ان کا آبائی قبرستان بھی ہے. وہاں پہ ان کے والد محترم حاکم علی زرداری صاحب اور ان کی والدہ بیگم بلقیس سلطانہ صاحبہ کی قبریں ہیں, بلکہ ان کا آبائی قبرستان ہے جس کے اندر ان کے بزرگوں کی قبریں ہیں. تو وہاں پہ جو تصویر ریلیز کی گئی, میرا خیال ہے وہ تصویر ریلیز نہ کی جاتی تو زیادہ بہتر ہوتا, کیونکہ یہ کوئی صدر آصف علی زرداری صاحب کی خدمت نہیں کی گئی. میں نے زندگی میں اس سے پہلے اس طرح کی فاتح خوانی نہیں دیکھی. آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ نیچے ایک کارپٹ بچھا ہوا ہے, اور جو کارپٹ ہے وہ بھی پھولوں والا ہے, پھر اس کے اوپر 2 کرسیاں لگی ہوئی ہیں, اور کرسیاں بھی بڑی وی آئی پی ہیں, اور ایک کرسی کے اوپر آصف علی زرداری صاحب کی ہمشیرہ فریال تالپور صاحبہ بیٹھی ہوئی ہیں, اور ساتھ ان کے آصف علی زرداری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. پھر درمیان میں ان کے خادم ہیں جو ظاہر ہے ان کے قریبی خادم ہوں گے, اس سے پیچھے باقاعدہ سیکیورٹی کے لوگ کھڑے ہیں, پھر سائڈوں پہ بھی سیکیورٹی کے لوگ کھڑے ہیں, اور وہاں پہ بیٹھ کے صدر آصف علی زرداری صاحب اور ان کے ہمشیرہ اپنے والد کی
قبر کے اوپر فاتحہ خوانی کر رہے ہیں۔ پھر جو دوسری تصویر ہے وہ ان کی والدہ جو ان کی قبر کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ظاہر والدین بھی ان کے ہیں، اور یہ صدر آصف علی زرداری صاحب اور ان کے ہمشیرہ نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ ان کی فاتحہ خوانی کیسے کریں گے۔ ہو سکتا ہے وہ اس کے اندر زیادہ ایزی فیل کرتے ہوں، تو میں کون ہوتا ہوں کہ ان کو یہ مشورہ دے سکوں، لیکن جو اس قسم کے مناظر ہے میرا نہیں خیال کہ وہ صدر آصف علی زرداری صاحب اور محترمہ تالپور صاحبہ فریال تالپور صاحبہ کے لیے کو بہت اچھے قسم کے مناظر ہیں، یا ان کے پروفائل کو بہتر بنانے والے مناظر ہیں، کیونکہ پوری زندگی میں نے بلکہ پورے پاکستان نے یہی دیکھا ہے کہ کسی کی بھی قبر ہو، ایون قائد اعظم محمد علی جناح کی قبر بھی ہو، تو وہاں پہ آپ کھڑے ہو کے فاتحہ خوانی کرتے ہیں، یا اگر آپ علیل ہوں تو پھر آپ کے لیے ایک عام سی کرسی، ایک چھوٹی سی کرسی جو ہوتی ہے اس کے اوپر بیٹھ کے آپ فاتحہ خوانی کرتے ہیں، یا پھر زمین کے اوپر بیٹھ کے فاتحہ خوانی کرتے ہیں۔ تو جب علامہ اقبال کی قبر کے اوپر آپ کرسی رکھ کے نہیں بیٹھتے، آپ قائد اعظم محمد علی جناح کی قبر کے اوپر کرسی رکھ کے نہیں بیٹھتے، آپ داتا دربار اور جو اتنے بڑے بڑے بزرگان دین ہیں ان کی قبر کے اوپر بھی آپ ظاہر کرسی رکھ کے نہیں، بلکہ جو فاتحہ خوانی کا ایک طریقہ ہے آپ اس کے مطابق فاتحہ پڑھتے ہیں، تو پھر یہ جو ایک وی آئی پی جو فاتحہ خوانی ہے، میرا نہیں خیال کہ پاکستان کے اندر اس کو اچھا سمجھا جائے گا۔ تو صدر آصف علی زرداری صاحب کو یہ چاہیے تھا، یا ان کی ہمشیرہ کو یہ چاہیے تھا کہ وہ اپنے والد کو باقاعدہ ڈیو رسپیکٹ دیتے، اور ڈیو رسپیکٹ کا طریقہ یہی ہے کہ آپ ان کی قبر کے اوپر کھڑے ہو کے فاتحہ خوانی کریں۔ جبکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو نشان حیدر لینے والے جو ہمارے سولجرز ہیں، ہمارے آفیسرز ہیں، ان کی قبروں کے اوپر بھی سب لوگ کھڑے ہو کے فاتحہ خوانی کرتے ہیں۔ تو فاتحہ خوانی کا ایک ہی طریقہ دنیا کے اندر کہ آپ وہاں پہ کھڑے ہوں، ان کے احترام میں کھڑے ہوں، اور احترام میں کھڑے ہو کے آپ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ لیکن جب آپ کسی کی قبر پہ کرسی کے اوپر بیٹھ کے باقاعدہ نیچے کارپیٹ بچھا کے بیٹھتے ہیں، تو پھر یہ تکبر کی نشانی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو صاحب قبر ہے آپ ان کو اتنی عزت نہیں دے رہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ان سے زیادہ محترم ہیں کہ آپ انہیں ان کی قبر پہ کرسی منگوائی، نیچے کارپیٹ بچھایا، اور وہاں پہ بیٹھ کے کوئی بہت بڑا احسان کر رہے ہیں آپ جو شخص دنیا سے رخصت ہو گیا۔ تو یہ میرا نہیں خیال کہ کوئی اچھے مناظر ہیں، اور جس نے بھی یہ مشورہ دیا ہے آصف علی زرداری صاحب کو چاہیے کہ اس کو کان سے پکڑ لیں، بلکہ اسے کان پکڑا دیں کہ یہ تم نے کیا کیا، کیونکہ اس طرح اپنے بزرگوں کی عزت نہیں کی جاتی، اس طرح اپنے بزرگوں کی بے عزتی کی جاتی ہے، جو میرا نہیں خیال کہ صدر آصف علی زرداری صاحب اور ان کی ہمشیرہ کو یہ کرنی چاہیے تھے۔ اور اگر یہ غلطی ہو گئی ہے تو ان کو یہ فیصلہ کر لینا چاہیے کہ آئندہ یہ غلطی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ اچھا نہیں لگتا۔